بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ جنگ کوئی بھی ہو، دہشت گردی کے خلاف ہے یا دو ملکوں کے درمیان یا کسی ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے خلاف، جنگ انتہائی تباہ کن چیز ہے۔ جنگ لڑنی تو پڑتی ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے، آپ نے اپنے عوام، بہن بھائیوں کا، بیٹیوں کا دفاع کرنا ہے۔ اور ہمیشہ سے جب سے انسانیت وجود میں آئی، یہ پروسیس جنگ کا چلتا ہی رہا۔ لیکن جنگ کے اثرات کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ زخم اور بہت سارے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ میں جب 1965 کی جنگ میں جا رہا تھا تو اپنے والد کو، جنہوں نے کہ مجھے گلے لگا کے دعا دی، میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف وہ موقع تھا جب اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ انہوں نے دعائیں دیں، رخصت کیا۔ الحمدللہ رب العالمین نے زندگی رکھی تھی، میں نے اس کے بعد 71 کی جنگ بھی دیکھی۔ اور 71 کی جنگ میں جس سیکٹر میں میں تھا، وہاں جنگ کے فوراً بعد جب ڈیڈ باڈیز دی گئیں تو مجھے یاد ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک ماں اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھنا بڑا مشکل تھا۔ یہ نقشے، یہ اس طرح کے حالات پاکستان میں بھی ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے دیکھے۔ آج میں ایک کہانی 1971 کی جنگ کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی پہلے چھپ بھی چکی ہے اخبار میں، لیکن چونکہ مجھے اس دوست نے بھیجی جو کہ اس کہانی کا مین کردار ہے، یہاں جو کہانی چھپی، میں اس کے نقطہ نگاہ سے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں بیان کروں تو بھارت میں، دہلی میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں جو وہاں اب تو انتقال کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر کھیترپال ان کا نام ہے، اور وہ پاکستان کے علاقے سرگودا سے مائیگریٹ کر کے 1947 میں وہ بھارت چلے گئے۔ بھارت کی آرمی میں بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے۔ پھر ان کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹا جو بڑا تھا وہ انڈین آرمی میں چلا گیا، 21 سال کی عمر، اور وہ کسی کورس پہ تھا کہ 1971 کی جنگ لگی اور اس کو، لڑکے کو، ینگ لیفٹیننٹ کو حکم ملا کہ تم اپنی یونٹ میں واپس جاؤ۔ آرمڈ کور یونٹ تھی، ٹینکوں کی یونٹ، اور یہ یونٹ سیالکوٹ سیکٹر میں جنگ میں شامل ہو رہی تھی۔ تو یہ شخص بھی چلا گیا۔ وہاں جنگ میں یہ لڑکا مارا گیا، اور اس جوانی کی موت نے ماں باپ پہ بہت بڑا صدمہ چھوڑا، اور صدمے کی حالت میں ان کا دوسرا بیٹا بتاتا ہے کہ گھر بالکل سونا ہو گیا، ماں چپ ہو گئی، باپ بھی چپ ہو کے تو بہت زیادہ تر ایک کمرے میں بند رہنا شروع ہو گیا۔ یعنی بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر کھیترپال ایک کمرے میں بند رہتے تھے، کس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طرح وہ زندگی کے دن اپنے پورے کرتے رہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن 2001 میں، یعنی جنگ کو، جب 1971 کی جنگ کو 30 سال ہو چکے تھے، تو اس وقت ایک دن وہ بیٹا بتاتا ہے کہ بریگیڈیئر کھیترپال اس دن بڑے خوش نظر آئے، اور اچانک لگا جیسے ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور جان واپس آ گئی۔ تو پوچھا کہ، کیونکہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ 30 سال سے ایک باپ صدمہ لیے پھر رہا ہے اور اس نے بول چال بند کر دی ہوئی ہے، تو آج وہ خوش نظر آ رہا ہے۔
تو پوچھا اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں سرگودا وزٹ کرنے کے لیے، جو میرا جہاں بچپن گزرا تھا، جہاں میرا گھر تھا، اور وہاں پہ جانے کی مجھے بڑی خوشی ہے۔ سو گھر والوں نے منع کرنے کی کوشش کی کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسے تعلقات بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں پہ میری مہمان نوازی بھی وہ پاکستان آرمی کا ایک ریٹائرڈ آفیسر کر رہا ہے، جو کہ میرے ہی کالج سے کوالیفائڈ ہے، یعنی باہر جب ایجوکیشن کی کسی اور ملک میں تو وہیں سے اس نے بھی گریجویشن کی۔ سو یہ ہیں بریگیڈیئر محمد ناصر، خواجہ محمد ناصر۔ ان کا اس نے کہا، تو اس پہ خاندان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ارینجمنٹ موجود ہے کہ آپ 3-4 دن کے لیے ان کے مہمان ہوں گے تو آپ چلے جائیں۔ بہرصورت خاندان نے ان کو سی آف کیا، چلا دیا، یہاں آئے اور بریگیڈیئر صاحب کے پاس لاہور میں انہوں نے قیام کیا۔ قیام کے دوران جب بات چیت ہوئی اور وہ 1971 جنگ کے اوپر بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا یہ نام تھا اور اس طرح وہ سیالکوٹ سیکٹر میں وہ مارا گیا۔ اس وقت بریگیڈیئر ناصر نے ان سے کہا کہ بریگیڈیئر کھیترپال سر، میں ایک چیز کا آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بخوشی، انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے کی طرح ہیں، بتائیے کیا اعتراف۔ تو بریگیڈیئر ناصر نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کو میں نے جنگ میں مارا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اپنے ہوسٹ کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میرا بیٹا تھا اور آپ نے مارا؟ تو پھر بریگیڈیئر ناصر نے کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ 1971 کی جنگ میں سیالکوٹ سیکٹر میں بسنتر نالے کے اوپر آپ کی فوج نے کراس آ کے حملہ کیا، اور اس حملے میں مجھے بھیجا گیا کہ میں اپنے ٹینکوں سے اس حملے کا مقابلہ کروں۔ انہوں نے کہا میں اس وقت میجر تھا، ینگ میجر، اور میں نے کاؤنٹر اٹیک کیا آپ کے حملے کے اوپر۔ تو اس نے کہا کہ بہت زیادہ سخت شدید لڑائی ہوئی اور دونوں طرف بہت کیجولٹیز ہوئیں۔ آخر میں بریگیڈیئر ناصر کہتے ہیں کہ میرا ٹینک ایک بچا اور ایک آپ کے بیٹے کا ٹینک تھا، اور پھر دونوں طرف سے فائر ہوا ایک ہی وقت میں۔ اس کا گولہ بھی میرے ٹینک کو لگا اور میرا گولہ اس کے ٹینک کو لگا، جا کے آپ کے بیٹے کے ٹینک کو۔ بریگیڈیئر ناصر کہتے ہیں کہ مجھے قدرت نے زندہ رکھنا تھا، میں زخمی تو ہوا لیکن میں زندہ رہا، آپ کا بیٹا مارا گیا۔ بریگیڈیئر صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ وہی اس ٹینک میں میرا ہی بیٹا تھا، آپ تو دور تھے جنگ سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 16 دسمبر کی شام کا واقعہ ہے، اور اسی دن رات کو سیز فائر ہو گئی۔ 17 دسمبر کو میں وہاں گیا کیجولٹیز وغیرہ دیکھنے کے لیے، کوئی لوگ ہمارے جو شہید وغیرہ تھے ان کو اٹھانے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تو وہاں آپ کے لوگ بھی اپنی کیجولٹیز وغیرہ، زخمی یا جو ان کے مارے گئے ہوئے تھے، ان کو اٹھانے کے لیے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہتا میں نے آپ کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا ٹینک کا کمانڈر کون تھا؟ تو انہوں نے آپ کے بیٹے کا نام بتایا، ارون کھیترپال۔ کہتا میں نے انہیں بتایا، پوچھا کہ وہ زخمی تو نہیں ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ تو مارا گیا۔ تو کہنے لگے کہ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ وہ ارون کھیترپال، اور جب آپ نے سنایا کہ آپ کا
بیٹا جنگ میں تھا اور فلاں سیکٹر میں مارا گیا، تو بگیڑے صاحب مجھے وہ ساری کہانی یاد آ گئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے اعتراف کروں۔ یہ کہانی کھلی اس طرح کہ بریگیڈیئر کھیترپال جب یہاں سے پاکستان سے ہو کے واپس گیا اور اپنے گھر پہنچا تو خاندان نے نوٹ کیا کہ وہ اسی طرح پھر بجھا ہوا اور نیم مردہ شخص بن کے واپس آیا۔ تو خاندان یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہوا کیا، کیسے آپ تو بڑے خوش گئے تھے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو جس نے جنگ میں مارا آج وہ میرے سامنے تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ بارصورت کہانی کا اختتام یہی کہ بریگیڈیئر کھیترپال وہاں تو اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ بریگیڈیئر ناصر سے انہوں نے کہا کہ یہ جنگ تھی، اور بریگیڈیئر ناصر نے بھی کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اپنے ملک کے دفاع کے لیے، آپ کے بیٹے نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ میری قسمت کہ میں بچ گیا اور اس کا مقدر کہ وہ دنیا سے اٹھ گیا۔ لیکن بہر صورت چونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی جب آپ نے اپنے بچے کا بتایا، تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے اعتراف کروں۔ اس طرح کے زندگی میں دکھی لمحے بھی آ جاتے ہیں جہاں آپ کی اولاد کو مارنے والا سامنے کھڑا ہے لیکن آپ بے بس ہیں، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سامنے بھی اپنا ایک دلیرانہ چہرہ پیش کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ بریگیڈیئر کھیترپال اس کے کچھ عرصے بعد وفات پا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔